شعر کے سر میں دعوت دوں گا حافظ محمد ارسلان کی دعائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ مرکز علم و فن، محور ارتقا، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، آپ کے در پہ جھکتے ارض و سما، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، حسن کی ابتدا انتہا آپ ہیں، مرحبا مرحبا، آپ صلی علی، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا۔ بے شمار حمد و ثنا اس مالک حقیقی کے لیے کہ جس نے تمام جہانوں کو وجود بخشا، ہزاروں ہاں درود و سلام اس ہستی کے لیے کہ جسے رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سامعین گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کہ ختم نبوت کا تاج آپ ہی کے سر پر سجایا گیا۔ معیشت الہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ قرآن کریم کی 100 آیات عقیدہ ختم نبوت کی تصدیق کرتی ہیں اور 210 احادیث عقیدہ ختم نبوت کی گواہی دیتی ہیں۔ خلافت سنبھالتے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلا کام منکر ختم نبوت، جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد تھا۔ یمامہ کے مقام پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ہونے والے اس جہاد میں 10,000 صحابہ کرام نے 40,000 منکرین ختم نبوت پر فتح حاصل کی۔ اس ایک ہی جنگ میں 1200 صحابہ کرام اور تابعین عظام نے اپنی جان آفنی کے سپرد کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دی۔ مدانہ سبل ختم رسول مولائے کل، مدانہ سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ سامعین گرامی، امت مسلمہ نے ہر دور میں ختم نبوت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ جب بر صغیر میں مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا تو پوری امت مسلمہ نے اسے نیست و نابود کیا۔ 1935 میں بھاولپور کی ہائی کورٹ نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا اور 1953 میں کراچی کے نشتر پارک کے جلسے میں قادیانی وزیر خارجہ ظفر اللہ نے گستاخانہ ختم نبوت کے خلاف نعرے لگوائے۔ کراچی سے لے کر ڈھاکہ تک مسلمانوں نے تحریک ختم نبوت چلائی، جس میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، 1 لاکھ زخمی ہوئے اور 10 لاکھ متاثر ہوئے۔ بالآخر 1973 کے آئین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکرین کو کافر قرار دے دیا اور 1984 کے آئین میں قادیانیت، امتناع قادیانیت آرڈیننس کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکرین کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، ہر دور میں امت مسلمہ نے تحفظ ختم نبوت کا فریضہ بخوبی انجام دیا ہے، خود کو احمدی کہلوانے والوں کو خارج از اسلام قرار دے دیا۔ میرے عزیز دوستو، ملک عزیز وطن پاکستان بھی اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، جبکہ آئین پاکستان قادیانیوں مرزائیوں کو خارج از اسلام قرار دے چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی وطن عزیز کے تعلیمی اور انتظامی اداروں میں ہزاروں قادیانی مرزائی اپنی انفرادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم کل روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرے اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ان قادیانیوں کو، ان مرزائیوں کو پاکستان کے ان تمام کلیدی عہدوں سے ہٹانا ہوگا۔ اس سے ہم اپنے وطن کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ سامعین گرامی، ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے جس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ میں اس موضوع کا اختتام منظوم کلام کی صورت میں کرنا چاہتا ہوں۔ رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرف و اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر۔ صادق بھی امی بھی تھا کہ دشمن تک پکار اٹھے، صادق بھی امی بھی تھا کہ دشمن تک پکار اٹھے، صداقت ختم ہے تجھ پر، امانت ختم ہے تجھ پر، شریعت کے محل کا آخری پتھر ہے تو پیارے، ادھورے کو کیا پورا، یہ سنت ختم ہے تجھ پر، کمالات رسالت
حق نے تجھ پر وار کے سارے، کہا پھر پیار سے پیارے، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، والسلام وما توفیق۔